انداز کی جاتی ہے نماز جو فریضہ اول ہے اور ہماری عادات کا سرنامہ اس کو ہونا چاہیے۔ میں قربان جاؤں علی کے نام پہ، جب تھی نا لیلۃ الحریر، رات حریر کی، صفین کے اندر جب تلواروں کے کھنکھنانے کی آواز تھی، تیر چل رہے تھے، تو علی نے مصلی عبادت بچھایا عین میدان کے اندر۔ لوگوں نے کہا مولا یہ کوئی نماز، یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی وقت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ نماز نہ ہوتی تو یہ جنگ بھی نہ ہوتی۔ ہماری عادات و اطوار، ہمارے اخلاق و کردار، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں کسی مشکل میں کو آپ کو نہیں ڈالتا۔ ہماری جو اپنی رسمیں ہیں، ہمارے جو اپنے طور طریقے زندگی کے ہیں، شادیوں کے، غمیوں کے، جینے کے، رہنے کے، سہنے کے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ جو طور طریقے ہیں، جو اخلاق ہیں، جو اطوار ہیں، ان کو ہمیں اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ کوئی حرام فعل کا ارتکاب اس میں نہ ہو۔ ہم اپنی رسموں پر چل سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آ کر آپ کو کوئی نیا لباس آپ کو پہناتا ہے کہ کوئی لمبا چوکا پہن لیں، یہ لباس ہٹا دیں، کوئی نئے انداز کا آپ حجاب کر لیں یا پردہ کر لیں اور یہ انداز جو موجود ہے اس کو ہٹا لیں، نہیں۔ اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ ایسا انداز، لباس ایسا پہنیں کہ جس لباس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، ایسا لباس جس سے بدن کے اندام نہانی یا بدن کے اعضاء کی حکایت ہوتی ہو، جھلک آتی ہو، اس سے آپ گریز کریں۔ اور مردوں کے لیے مثلا ریشم کا کپڑا پہننا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اس انداز کی ہدایات دے کر، ایسی کچھ پابندیاں بتا کر، چند ایک پابندیاں، زیادہ نہیں، بتا کر انسان کو آزاد چھوڑتا ہے۔ جو لباس آپ پہننا چاہتے ہیں پہنیں، جس انداز کی تراش خراش لباس کی بنوانا چاہتے ہیں آپ پہنیں۔ پینٹ پہننا چاہتے ہیں، ایک زمانہ تھا جب لوگ معترض ہوتے تھے کہ پینٹ پہننا، جو اگر کوئی شخص اگر انگلینڈ کے اندر مسلمان ہو جائے تو وہ کیا پہنے گا؟ آپ کی طرح شلوار کرتا تو نہیں پہن سکتا، وہ اپنا لباس پہنے گا۔ آپ اپنے ملک کے اندر ہیں، آپ اپنا لباس پہنیں گے، لیکن اگر کوئی اور دوسرا لباس بھی آپ پہنتے ہیں اور اس لباس کے اندر وہ ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہیں جو پابندیاں شریعت میں بتائی، چند ایک پابندیاں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، مشکل میں نہیں ڈالتی شریعت آپ کو۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، خدا نے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ دین میں مشکل نہیں ہے۔ لوگ اپنے اوپر وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے اوپر ایسی پابندیاں لگاتے ہیں۔ بعض لوگ طہارت کے حوالے سے اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو منو پانی بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ 3 چلو وضو کے لیے کافی ہوتے ہیں، ایک منہ کے لیے، ایک دائیں بازو کے لیے اور ایک بائیں بازو کے لیے، اور وہ مقدار موجود ہے شریعت کے اندر کہ اتنی مقدار سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اتنی مقدار سے آپ تیمم غسل کر سکتے ہیں، یہ بدن پاک کرنے کے بعد، البتہ پاک کرنے کی شرط پہلے ہے۔ لہٰذا اسلامی تہذیب کو اپنے معاشروں میں رواج دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نیکی کو پھیلانا اور برائی کو مٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ المومنون والمومنات یا بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، نیکی کو پھیلاتے ہیں اور برائی کو مٹاتے ہیں۔ نیکی پھیلانا اور برائی کو مٹانا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور یہی وہ فریضہ تھا جس کے لیے میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو وہ بڑا سبب سید الشہداء کے مدینہ چھوڑنے کا اور کربلا کے قیام کا بڑا ہدف اور مقصد یہی تھا کہ میں نکلا اس لیے ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے نانے کی امت میں اصلاح کروں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں نیکی کو پھیلانے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے نکلا ہوں۔ آل محمد کا مشن یہ ہے، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو آپ نے بنایا ہے، اس ادارے کو
کی ذمہ داری بنتی ہے، ادارے کے منتظمین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس انداز میں لے کر چلیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کو معاشرے کے اندر زندہ کرے۔ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ یہ مدرسہ، یہ ادارہ جو بنا ہے تو اس نے کیا پیش رفت کی ہے، کیا ترقی کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، آپ اس کی پشت پناہی کریں، آپ اس کا ساتھ دیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر کتنے ادارے ہیں اور کتنے مکاتب فکر ہیں، سب مکاتب فکر کے ادارے موجود ہیں، لیکن جب ان کی تعداد کی بات آتی ہے، ان کی وسائل کی بات آتی ہے، ان کے اندر تعلیم کی اور تعداد کی بات آتی ہے، ان کے اندر معلمات کی بات آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی موازنہ ہمارا نہیں قائم رہ سکتا۔ کہنے کے لیے تو ہم ملک کے اندر کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم اکثریت میں ہیں، اور واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرقوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے تعداد میں زیادہ تعداد کے اندر دوسرے نمبر پر ہم ہیں تعداد کے لحاظ سے، لیکن کیا اتنے ہمارے ادارے ہیں؟ کیا اتنے ہمارے علمی مدارس اتنے ہیں؟ کیا ہماری اتنی مساجد اس انداز میں آباد ہیں؟ کیا اتنے ہمارے طالبات کے ادارے ہیں، اتنی تعداد ہے، اتنے ان کے عمارتیں ہیں اور اتنا سلسلہ ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو، ہماری مدرسے عمارتیں بھی زیادہ ہوں، مدرسے ہر جگہ بنیں، اس سے استفادہ کریں۔ اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، قومیں جب زندہ ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، زندہ قومیں جب آگے بڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، تو کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا اس قسم کے ادارے قائم کرنا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اداروں کو قائم کریں۔ جو قومیں علم کے میدان کے اندر ترقی کرتی ہیں وہ اپنے خلاف